بابا آپ بھی نہیں مان رہے؟ اس کی آواز میں وہی ضدی سی اداسی تھی جو ہر بار سکندر کو بے چین کر دیتی تھی۔ سکندر نے کرسی کی پشت سے سر ٹیک دیا۔ ابھی ابھی وہ ایک اہم میٹنگ ختم کر کے فارغ ہوا تھا اور ذہن پہلے ہی بوچھل تھا۔ تو آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ اس نے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے گھرانے میں کریں گے جو دیندار بھی ہو اور ان کے معیار کا بھی ہو۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ سکندر کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ یعنی اب مسئلہ میرا امیر ہونا بھی ہے؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بات صرف دولت کی نہیں، سوچ اور طرز زندگی کی بھی ہے۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ اس کی آواز اب ٹوٹنے لگی تھی۔ آپ بھی کچھ کیجئے، بابا کو منا لیجئے پلیز۔ سکندر نے گہری سانس لی۔ وہ ضدی تھا، مغرور بھی سمجھا جاتا تھا، مگر اس کے ذہن سامنے وہ نرم پڑ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود ان سے بات کروں گا، لیکن مجھے یہ جاننا ہوگا کہ انہیں اطمینان کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، وہ ہلکا سر اٹھی۔ بس آپ کوشش کیجئے۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر بولا، کل مجھے دبئی جانا ہے، ایک بزنس کانفرنس کے لیے۔ واپسی پر سب سے پہلے تمہارے بابا سے ملاقات کروں گا۔ اس بار بات ادھوری نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے فون بند کیا تو آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ اس نے انٹر کام اٹھایا اور مینیجر کو ہدایت دی کہ دبئی کا شیڈول فائنل کر دے، کیونکہ اب یہ صرف بزنس ٹرپ نہیں تھا، یہ اس کی محبت کی جنگ بھی تھی۔ سکندر کی کمپنی میں بختاور بطور اسسٹنٹ کام کرتی تھی۔ شوق، زندہ دل اور باتوں میں ہلکی سی شرارت لیے وہ دفتر کے سنجیدہ ماحول میں جیسے بہار کا جھونکا بن کر آئی تھی۔ سکندر جو عام طور پر کام کے علاوہ کسی طرف دھیان نہیں دیتا تھا، نہ جانے کب اس کی مسکراہٹ کا اسیر ہو گیا تھا۔ یہ دل لگی نہیں تھی، وہ اسے عزت کے ساتھ اپنے نام سے جوڑنا چاہتا تھا، لیکن زندگی آسان کب ہوتی ہے؟ بختاور نے بہن کی شادی کے بعد ملازمت چھوڑ دی تھی۔ اب گھر والوں کی تمام توجہ اس کی شادی پر مرکوز تھی۔ سکندر نے باقاعدہ رشتہ بھیجا، مگر اس کے والدین کسی اور قسم کے رشتے کے خواہاں تھے۔ وہ سکندر کے طرز زندگی اور کاروبار مصروفیات کو اپنی بیٹی کے لیے موزوں نہیں سمجھتے تھے۔ سکندر جلد از جلد اسے نکاح میں لانا چاہتا تھا، مگر ہر دروازہ جیسے بند ہو جا رہا تھا۔ سفر کی تیاری کرتے وہ اپنے کمرے میں سوٹ کیس کھولے، کپڑے ترتیب دے رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سکندر لالا، آپ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ دروازے کے پاس کھڑی اس کی جزازات نرم لہجے میں بولی۔ سکندر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا بچہ، زیادہ دن نہیں، بس کام نمٹا کر فوراً واپس آ جاؤں گا۔ تم بتاؤ، تمہارے لیے کیا لوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر آنکھوں میں جھجک تھی۔ کچھ نہیں چاہیے، بس ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ سکندر نے کپڑے طے کرتے ہوئے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسی بات؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ دراصل اسی لمحے موبائل فون کی تیز گھنٹی کمرے کی خاموشی کو چیر گئی۔ بس 2 منٹ، سکندر نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا اور بالکونی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی۔ اس نے سکندر کی پشت کو دیکھا جو مصروف انداز میں بات کر رہا تھا۔ شاید یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے پلٹ کر کمرے سے نکل جانے میں ہی عافیت جانی۔ رات کی سیاہی بھی پوری طرح رخصت نہیں ہوئی تھی۔ افق کے کنارے ہلکی سنہری لالی پھیلنے لگی تھی، جیسے کسی نے اندھیرے کے پردے میں باریک سی درار ڈال دی ہو۔ ٹھنڈی ہوا میں نمی کھلی ہوئی تھی۔ درختوں کے پتوں پر جمی اوس کے قطرے مدھم روشنی میں موتیوں کی طرح چلملا رہے تھے۔ گلیاں خاموش تھیں، صرف کہیں کہیں پرندوں کی ہلکی سی چہچہاہٹ سنائی دیتی تھی۔ پھر فضا میں مؤذن کی آواز گونجی، اللہ اکبر۔ وہ آواز صرف کانوں تک محدود نہ رہی، دل کے اندر تک اترتی چلی گئی۔ سکندر کی آنکھ کھل گئی۔ چند لمحے وہ چھت کو تکتا رہا۔ زندگی کے فیصلے، محبت کی الجھنیں، گھر والوں کی توقعات سب ذہن میں گردش کرنے لگی۔ وہ اٹھا، وضو کیا، ٹھنڈے پانی کی چھینٹوں نے جیسے دل کی بے چینی کو بھی کچھ کم کر دیا ہو۔ نماز کے لیے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے اندر ایک خاموش دعا جنم لے رہی تھی، یا اللہ، اگر بختاور میرے نصیب میں ہے تو راستے آسان کر دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو بھی مان جانے کی طاقت عطا کر دے۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ اس کے چہرے پر بھی ایک نیا عزم اتر آیا تھا۔ بختاور، صحن میں کھڑے اس کے والد نے آواز دی۔
وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد جانے کی تیاری میں تھے۔ سرد صبح کی ہلکی سی ہوا ان کے سفید کرتے کو جنبش دے رہی تھی۔ جی بابا، وہ اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے آئے، دوپٹہ سر پر درست کرتے ہوئے اس کے چہرے پر وضو کے پانی کے قطرے ابھی تک چمک رہے تھے۔ آنکھوں میں نیند کی ہلکی سی سرخی تھی، مگر انداز باادب تھا۔ باپ نے محبت بھری نظر سے بیٹی کو دیکھا۔ بیٹا، دروازہ اچھی طرح بند کر لینا، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ جی بابا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ انہیں دروازے تک چھوڑنے آئی۔ جب وہ گلی میں مڑ گئی تو اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور چند لمحے وہیں کھڑی سوچتی رہی۔ چند دن بعد گھر کا ماحول بدلا بدلا سا تھا۔ بختیور اب بس وہیں کرو اپنی ضد۔ والد کی آواز میں سختی تھی۔ وہ بیٹھک میں سنجیدہ انداز میں بیٹھے تھے۔ بختیور کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بابا، یہ ضد نہیں ہے، میں صرف اپنی پسند کی بات کر رہی ہوں۔ پسند؟ وہ قدرے بلند آواز میں بولے۔ ہم نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ لڑکی خود رشتے چنتی لگے۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر ہمت نہ ہاری۔ اماں، آپ ہی بابا کو سمجھائیں نا۔ وہ ماں کی طرف مڑی۔ ماں ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی، مگر بات سن کر رک گئی۔ میں کیا سمجھاؤں؟ تمہیں اندازہ ہے اگر تمہارے بابا کو برا لگا تو وہ کیا سوچیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ ہر حال میں کچھ نہ کچھ کہتے ہیں اماں۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میں سکندر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بس یہی جرم ہے میرا۔ ماں نے اس سے گھورا، مگر ان کی آنکھوں میں بھی الجھن تھی۔ بیٹی، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ہم تمہارا برا نہیں سوچ سکتے۔ بختیور خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی، مگر اس کے دل میں امید کی ایک ننھی سی شمع ابھی باقی تھی۔ اسی صبح مسجد سے واپسی پر ایک واقعہ پیش آیا۔ نماز کے بعد جب اس کے والد گلی میں مڑے تو اچانک ان کا پاؤں پھسلا۔ وہ سنبھلنے ہی والے تھے کہ دو مضبوط ہاتھوں نے انہیں تھام لیا۔ انکل، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ایک مانوس مگر اجنبی سی آواز سنائی۔ انہوں نے چونک کر دیکھا۔ سامنے خوشوزا نوجوان سفید شلوار قمیض میں ملبوس کھڑا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں احترام چھلک رہا تھا۔ نہیں بیٹا، الحمدللہ۔ تم نے سہارا نہ دیا ہوتا تو شاید گر ہی پڑتا۔ جزاک اللہ۔ نوجوان نے ادب سے مسکرا کر کہا، یہ تو میرا فرض تھا انکل۔ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ ارے نہیں بیٹا، میرا گھر تو یہیں پاس میں ہے۔ پھر اچانک انہوں نے شفقت سے کہا، چلو ساتھ ہی چلتے ہیں، ویسے بھی تم نئے لگتے ہو اس علاقے میں۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگے۔ جی انکل، دراصل میں اس علاقے میں نیا ہوں، کچھ ضروری معاملات کے سلسلے میں آنا ہوا ہے۔ اچھا، اور گھر کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ نوجوان نے مختصر سا تعارف کروایا۔ انداز شائستہ گفتگو مہذب اور لہجہ پر اعتماد تھا۔ بختیور کے والد نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے نام پر ان کی بیٹی گھر میں بحث کر رہی تھی۔ جی انکل، بس یہیں قریب ہی ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ نوجوان نے نہایت سادگی سے جواب دیا۔ اس کے انداز میں بناوٹ نہیں تھی، گفتگو میں ٹھہراؤ اور آنکھوں میں احترام صاف چلک رہا تھا۔ بختیور کے والد نے سر ہلایا۔ اچھا ہے بیٹا، اللہ آسانیاں کرے۔ وہ مسکرایا، پھر موبائل اسکرین پر نظر ڈالی جہاں مسلسل پیغامات آ رہے تھے۔ ایک لمحے کو اس کے لبوں پر دبی سی مسکراہٹ آئی، مگر فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ انکل، اب اجازت دیجیے، مجھے دفتر پہنچنا ہے۔ میرا باس وقت کا بڑا پابند ہے، دیر برداشت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ برکت دے تمہارے کام میں۔ وہ ادب سے رخصت ہوا اور دوسری سمت چل پڑا، جبکہ بختیور کے والد بھی تیز قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ قسمت ان کے دروازے تک خود چل کر آ گئی ہے۔ ادھر بختیور کا صبر جواب دے رہا تھا۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی اور وہ کئی بار کال ملا چکی تھی۔ آخر کال مل گئی تھی۔ ہیلو سکندر، آپ کہاں غائب ہیں؟ کل رات سے کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف ہلکی سی سرگوشیوں اور پروجیکٹر کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ارے بھائی، ذرا سانس تو لینے دو۔ وہ مصروف مگر نرم لہجے میں بولا، ایک اہم میٹنگ کے سلسلے میں دبئی آیا ہوا ہوں، ابھی پریزنٹیشن چل رہی ہے۔ اوہ، اس نے آہستہ سے کہا، میں تو گھبرا ہی گئی تھی، سوچا شاید ناراض ہو گئے ہیں آپ۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ محترمہ، آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹنے والی آپ کی۔ مجھے معلوم ہے، وہ بناوٹی خفگی سے بولی، مگر آواز میں اطمینان ڈرایا تھا۔ چند دن بہت مصروف رہوں گا، مگر واپسی پر ایک بڑا قدم اٹھانا ہے۔
اس کا لہجہ اس بار سنجیدہ تھا۔ میں تمہارے بابا سے خود بات کروں گا ہمیشہ کے لیے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سچ؟ بالکل۔ اور اگر سب ٹھیک رہا تو اگلا سفر بزنس ٹرپ نہیں ہوگا، ہمارا ہنی مون ہوگا۔ وہ یکدم شرما گئی۔ آپ بھی نہ۔ اس نے گھبرا کر بات سمیٹی۔ اچھا بعد میں بات کرتے ہیں۔ سکندر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعا کرنا کہ تمہارے بابا نرم پڑ جائیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ کے امان میں رہو۔ کال کٹ گئی۔ سکندر نے موبائل ایک طرف رکھا اور چند لمحے خالی نظروں سے سامنے اسکرین کو دیکھتا رہا۔ کاروباری سودے طے کرنا اس کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا تھا، مگر ایک باپ کے دل کو جیتنا یہ سودا مختلف تھا، اور اس بار وہ ہارنے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم میں سنجیدہ ماحول تھا۔ چائے کی پیالیاں میز پر سجی تھی اور اس میں گفتگو جاری تھی، مگر انشرا کا دل بے چین تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ بات کس طرف جانے والی ہے۔ بھائی صاحب، ایک ضروری بات کرنی تھی، نادیہ بیگم نے قدرے سنبھل کر کہا۔ امان صاحب نے متوجہ ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ جی بھابھی فرمائیے۔ میری خواہش ہے کہ جب سکندر واپس آئے تو ہم انشرا اور اس کی منگنی طے کر دیں۔ رشتہ گھر کا ہے، سب ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں۔ انشرا کا دل جیسے ڈوب گیا۔ اس نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی۔ اس گھر میں بڑوں کی گفتگو میں دخل دینا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ امان صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بات تو اچھی ہے مگر میں سکندر کی رائے جانے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ نادیہ بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بالکل، مگر تیاریوں میں کیا حرج ہے؟ بات آگے بڑھانی چاہیے۔ کمرے میں بیٹھے بزرگوں نے مفاہمانہ انشرا نے نظریں چکا لی۔ کاش وہ کہہ سکتی کہ سکندر اس کے لیے ہمیشہ بھائی جیسا رہا ہے، مگر اس کی خاموشی ہی اس کی تربیت تھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد وہ دونوں حسب معمول گلی کے پارک کی طرف نکل آئے تھے۔ اب اس معمول کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ بختاور کے والد اس نوجوان سے خاصے متاثر دکھائی دیتے تھے۔ اس کی گفتگو، اس کا ادب، سب کچھ انہیں بھلا لگتا تھا۔ بیٹا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ انہوں نے اچانک سوال کیا۔ نوجوان نے موبائل جیب میں رکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ ابھی نہیں انکل، ابھی نہیں۔ یعنی کوئی بات چل رہی ہے؟ وہ لمحہ بھر کر رکا، پھر ہلکے سے بولا۔ جی، ایک جگہ بات تھی مگر لڑکی کے والد راضی نہیں ہوئے۔ بختاور کے والد چونکے۔ ارے کیوں بھائی؟ تم میں کیا کمی ہے؟ اس نے ہلکی سی شوخی سے کہا۔ کمی تو شاید کوئی نہیں مگر انہیں معلوم ہی نہیں کہ میں اتنا اچھا لڑکا ہوں۔ وہ بے اختیار ہنس پڑے۔ اچھا تو پھر مجھے کہو، میں سفارش کر دوں؟ کبھی کبھی بزرگوں کی بات مان لی جاتی ہے۔ نوجوان کے چہرے پر لمحاتی سنجیدگی ہے۔ اب شاید دیر ہو گئی انکل، سنا ہے لڑکی کی بات کہیں اور طے ہو گئی ہے۔ اوہ، انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ بڑا دکھ ہوا سن کر۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولے۔ چلو کوئی بات نہیں، اپنے والدین سے کہو اور رشتہ دیکھیں۔ جوانی کی عمر نکاح کے لیے ہی ہوتی ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ جی کہہ تو دیا ہے مگر قسمت بھی تو ساتھ دے تب نہ۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے رہے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جس لڑکی کا ذکر ہو رہا ہے وہ انہی کے گھر کی دہلیز کے اندر رہتی ہے، اور قسمت ابھی پوری طرح اپنا راز ظاہر کرنے والی نہیں تھی۔ بختاور کے والد کو مسلسل کھانسی آ رہی تھی، چہرے پر کمزوری صاف جھلک رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی ماں بے اختیار بول اٹھی۔ آپ کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی، میں تو کہتی ہوں اب مزید دیر نہ کریں، بختاور کے لیے جلد کوئی مناسب رشتہ دیکھ لیجیے، دل کو سکون ہو جائے گا۔ انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں تکیے سے ٹیک لگایا۔ ایک لڑکا میری نظر میں ہے، بس چند دن اور صبر کر لو۔ دروازے کے پیچھے کھڑی بختاور کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ کون لڑکا؟ کیا واقعی اس کے بابا نے کسی اور کا انتخاب کر لیا تھا؟ ماں نے فکر مندی سے کہا۔ دیکھ لیجیے گا مگر جلدی کیجیے، میں چاہتی ہوں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کا گھر بس جائے۔ بختاور کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا اس کے خواب اتنی آسانی سے بدل دیے جائیں گے؟ دبئی ایک فاصلے کی سردی۔ ہیلو سکندر، آپ مصروف تو نہیں؟ وہ ہوٹل کے کمرے میں بستر پر نیم دراز تھا۔ دن بھر کی میٹنگز نے اسے تھکا دیا تھا، مگر اس کی آواز سن کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ کے لیے کبھی نہیں، بتائیے کیا حکم ہے؟ بختاور چند لمحے خاموش رہی۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔
جی سن رہا ہوں، اس نے ہمت جما دی۔ بابا نے میرے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ کمرے کی خاموشی یکدم بھاری ہو گئی تو اس کا لہجہ غیر متوقع طور پر سپاٹ تھا۔ بختاور چونک گئی۔ تو سکندر آپ کچھ کہیں گے؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا، اگر تمہارے بابا راضی ہیں تو کر لو وہیں شادی، آخر وہ تمہارے باپ ہیں، برا تو نہیں سوچیں گے؟ اس سے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ سے سہارا کھینچ لیا ہو۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اس نے کال بند کر دی۔ دوسری طرف سکندر نے کندھے اچکائے، موبائل سائڈ پر رکھا اور ٹی وی آن کر لیا۔ رشتوں کی باتوں تو آئے دن ہوتی رہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہ بھی ویسا ہی ایک دباؤ ہوگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس پر بات معمولی نہیں تھی۔ اگلی صبح خاموشی میں چھپی پریشانی۔ فجر کے بعد حسب معمول وہ جہاں زیب صاحب کے ساتھ واک پر تھا، مگر آج وہ غیر معمولی طور پر خاموش تھے۔ انکل خیریت ہے؟ آج آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولے، بس کچھ گھریلو معاملات ہیں۔ آدمی چاہ کر بھی ہر بات بچوں سے نہیں کہہ پاتا۔ وہ سنجیدہ ہو گئے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، شاید میں کسی کام آ سکوں۔ جہاں زیب صاحب نے گہری سانس لی۔ بیٹی کی شادی باپ کے لیے سب سے بڑی فکر ہوتی ہے۔ ایک رشتہ نظر میں ہے، مگر دل مطمئن نہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا صحیح فیصلہ کیا ہے یا نہیں۔ وہ چند قدم خاموشی کے ساتھ چلتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کبھی کبھی انکل جس فیصلے سے ہم ڈرتے ہیں وہی سب سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو جان لیں، پرکھ لیں۔ جہاں زیب صاحب نے معنی خیز نظر سے اس کی طرف دیکھا، انہیں پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ نوجوان صرف خوش گفتار نہیں، سمجھدار بھی ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس لڑکے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں، وہ انہی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہے۔ فجر کے بعد کی ٹھنڈی ہوا میں وہ دونوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ سڑک سنسان تھی، مگر جہاں زیب صاحب کے دل میں ہنگامہ برپا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ خود ہی بول اٹھے، اصل میں بیٹی کے رشتے کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں رہا۔ چاہتا ہوں اس کا گھر اپنی آنکھوں کے سامنے بسا دوں۔ نوجوان نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ اللہ آسانی کرے انکل، کوئی مناسب لڑکا نظر میں ہے تو، مگر سمجھ نہیں آتا بات کیسے چھیڑوں۔ بیٹی والا ہو کر خود پیشکش کرنا عجیب سا لگتا ہے۔ وہ مسکرایا، مگر لہجہ احترام سے بھرپور تھا۔ اس میں جھجک کیسی؟ اگر نیت صاف ہو اور بیٹی راضی ہو تو پہل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے دین میں بھی مثال موجود ہے کہ نکاح کے معاملے میں سادگی اور وضاحت بہتر ہے۔ جہاں زیب صاحب چند لمحے اس سے دیکھتے رہے جیسے اس کی بات تول رہے ہیں۔ تو کیا واقعی میں آج ہی بات کر لوں؟ جی، اگر آپ مطمئن ہیں تو تاخیر کیوں؟ نوجوان کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، مگر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اچانک جہاں زیب صاحب رکے، اس کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، تو پھر سیدھی بات کرتا ہوں، کیا تم میری بیٹی کو اپنی نکاح میں قبول کرنا چاہو گے؟ وہ لمحہ جیسے ٹھہر گیا۔ نوجوان کی سانس اٹک گئی۔ جی، میں؟ ہاں تم۔ میں کئی دن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری گفتگو، تمہارا ادب، دل مطمئن ہے۔ اگر تم راضی ہو تو میں آج ہی نکاح کی بات طے کر دوں۔ اس کے ذہن میں ایک ہی نام گونجا، بختاور۔ دل خوشی سے دھڑکا بھی اور خوف سے سہم بھی گیا۔ انکل، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ میں اپنے والدین سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور کرو، ابھی بات کر لو۔ اگر وہ راضی ہیں تو شام کو نکاح کر لیتے ہیں، سادگی سے، بغیر کسی شور شرابے کے۔ وہ اندر ہی اندر خود کو کوس رہا تھا۔ یہ سب اس کے اندازے سے کہیں زیادہ تیزی سے ہو رہا تھا، مگر سچ یہ تھا کہ وہ اسی لمحے کا منتظر بھی تھا۔ اور آپ کی بیٹی، کیا وہ راضی ہوگی؟ جہاں زیب صاحب نے پراعتماد لہجے میں کہا، میں اس کا باپ ہوں، اس کا ولی۔ میری رضا میں ہی اس کی رضا ہے، اور میں جانتا ہوں میں اس کے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نوجوان نے نظریں جھکا لی، لبوں پر بمشکل مسکراہٹ آئی۔ دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر چہرے پر سنجیدگی قائم تھی۔ ادھر گھر میں قیامت برپا تھی۔ اماں، یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہی بھی نہیں ہے گھر پر اور آپ لوگ میرا نکاح طے کر رہے ہیں؟ بختاور کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی۔ ماں نے گہری سانس لی۔ صرف نکاح نہیں بیٹا، تمہاری رخصتی بھی آج ہی ہوگی۔ لڑکے والے شام تک آ جائیں گے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ کیا آج؟ اس نے فوراً سکندر کو کال ملائی۔
ایک کے بعد ایک کال، مگر جواب نہ آیا۔ انٹرنیشنل نمبر پر براہ راست کال کرنے کے لیے بیلنس نہیں تھا۔ واٹس ایپ کال بار بار فیل ہو رہی تھی۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی۔ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، ہنگامہ مت کرو۔ شریف گھرانوں کی لڑکیاں اپنے باپ کے فیصلے میں خیر دیکھتی ہیں۔ تمہارے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ تمہیں اپنی زندگی میں محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا میں آپ لوگوں کو بوجھ بن گئی ہوں؟ ہرگز نہیں۔ ماں کی آنکھیں بھی نم ہوگی، مگر حالات سخت ہیں۔ تم جانتی ہو تمہارے چچا اور تایا کیسے ہیں۔ تم لڑکی ذات ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے باپ کی موجودگی میں ایسے گھر جاؤ جہاں عزت اور تحفظ ہو۔ وقتاور خاموش ہوگی۔ آنسو بے آواز بہتے رہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس فیصلے سے وہ خوفزدہ ہے وہی اس کی محبت کی تکمیل بننے والا ہے، اور شاید شام اس کی زندگی کا سب سے بڑا انکشاف لے کر آنے والی تھی۔ قاضی صاحب کی سنجیدہ آواز کمرے میں گونجی۔ بختاور جہازیب بنتے جہازیب اقبال، آپ کا نکاح سکندر بن امان سکندر کے ساتھ حق مہر 50 لاکھ رسیدہ رائج الوقت کی عوض مقرر کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ گھونگھٹ کے نیچے بیٹھی بختاور جیسے کسی خواب میں تھی۔ الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا تو رہے تھے مگر ذہن تک پوری طرح نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ اس نے محض رسم پوری کرنے کے انداز میں دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 مرتبہ کے اقرار کے بعد قاضی صاحب نے رخ سکندر کی طرف کیا۔ سکندر بن امان سکندر، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سفید شلوار قمیض میں ملبوس سکندر کے چہرے پر دبی ہوئی مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ وہ اندر سے سرشاری محسوس کر رہا تھا مگر ظاہر میں سنجیدہ تھا۔ قبول ہے۔ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کے لہجے میں ایسی پختگی تھی جیسے برسوں کا انتظار آج مکمل ہوا ہو۔ دستخط ہوئے، دعا مانگی گئی، اور یوں 2 زندگیاں ایک رشتے میں بن گئی۔ رخصتی سے ذرا پہلے جہانگیر صاحب نے سکندر کو ایک طرف بلایا۔ اس کی آنکھوں میں باپ کی سنجیدگی اور دل کی نرمی ایک ساتھ چھلک رہی تھی۔ مجھے امید ہے تم میری اور اپنی بیٹی کی امیدوں پر پورا اترو گے۔ سکندر چونکا۔ جی، آپ کا مطلب؟ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں جانتا تھا تم کون ہو۔ یہ سب اچانک نہیں تھا۔ میں وہی باپ ہوں جو پہلے راضی نہیں ہو رہا تھا، مگر میں نے تمہیں پرکھا ہے، تمہاری نیت بھی اور صرف بھی۔ یوں ہی اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا۔ سکندر کے لبوں پر شرمندہ سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے احترام سے سر جھکا لیا۔ آپ نے مجھے عزت دی انکل، بلکہ ابا جان کہنے کی اجازت دے تو بہتر ہوگا۔ جہازیب صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بختاور کو معلوم ہے؟ سکندر نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ مختصر سا بولے۔ سکندر کے دل میں شرارت کی چنگاری سی بڑھ گئی۔ تو محترمہ ابھی تک یہی سمجھ رہی ہیں کہ ان کی شادی کسی اجنبی سے ہو رہی ہے۔ رخصتی کا وقت آیا تو بختاور آنسوں میں بھیگی ہوئی تھی۔ دعاؤں کے حصار میں وہ سکندر کی گاڑی کی پچھلی نشست پر آ بیٹھی۔ چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا اور ہچکیوں کی آواز خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ سکندر جان بوجھ کر خود گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے والدین دوسری گاڑی میں تھے۔ چند لمحے وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، پھر اچانک اس نے سنجیدہ اور قدرے سخت لہجہ اختیار کیا۔ لڑکی، اور کتنے آنسو بہانے ہیں؟ خاموش ہو جاؤ ورنہ یہی کہیں اتار دوں گا۔ پہلے ہی تمہارے باپ نے زبردستی میرا نکاح تم سے کروا دیا ہے۔ بختاور کا دل جیسے رک گیا، سانس حلق میں اٹک گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دوپٹہ مضبوطی سے تھام لیا۔ سکندر نے مزید رعب چھاڑتے ہوئے کہا، یہ گھونگھٹ ہٹاؤ، دیکھو تو صحیح کیسی دلہن میرے حصے میں آئی ہے۔ اب اسے یقین تھا کہ وہ کچھ کہے گی، احتجاج کرے گی، مگر وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ سکندر کو اس کی خاموشی چپ گئی، مگر شرارت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سنائی نہیں دیتا؟ گھونگھٹ ہٹاؤ۔ جی 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 جی، اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا، اور آہستہ سے دوپٹہ سر سے سرکا دیا۔ نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ سکندر نے ایک لمحے کو اسے غور سے دیکھا۔ آنسوؤں سے بھیگی پلکیں، لرزتے لب، اور چہرے پر خوف کی ہلکی سی پرچھائی۔ اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، ارے پاگل لڑکی، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ بختاور نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ مسکرا رہا تھا، وہی مسکراہٹ جسے وہ پہچانتی تھی۔
सिकंदर उसके लबों से बेख्तियार निकला। जी हाँ मोहतरमा, आपके वही सिकंदर साहब जिन्हें आप काल पर डांटती थी और जिनके बगैर एक दिन नहीं रह सकती थी। चंद लम्हे वो साकित रही, फिर आंखों में हैरत, खुशी और नाराजगी सब इकट्ठा उमड़ आया था। आप आपने मुझे डरा दिया। उसने हल्के से उसके बाजू पर मुक्का मारा। वो हंस पड़ा। सोचा था शादी की पहली याद कुछ यादगार होनी चाहिए। बख्तावर की आंखों से इस बार आंसू खुशी के थे। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और दोनों के दरमियान अब कोई गलतफहमी बाकी नहीं थी, सिर्फ एक नया आगाज था। क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है? सिकंदर की आवाज में गैर मामूली संजीदगी थी। बख्तावर का चेहरा आधा दुपट्टे में छुपा हुआ था, मगर आंखें सब राज खोल रही थी। सुर्खी माइल पपोटे, बिखरा काजल और बिखरी पलकें। साफ जाहिर था कि वो बहुत रो चुकी है। नहीं, उसने फौरन नफी में सर हिलाया। सिकंदर ने गहरी सांस ली। ये नहीं तुम्हारी मर्जी शामिल थी। इस बार भी उसने हाँ में सर हिला दिया। अगले ही लम्हे सिकंदर का अंदाज बदल गया। वाह भाई, बड़ी वफादार निकली तुम तो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए जमीन आसमान एक कर रहा था और तुम खामोशी से किसी और की दुल्हन बनने चली गई। उसने मसनूई खफगी से कहा। बख्तावर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। आवाज मानूस सी लगी, लहजा भी, मगर दिमाग मानने को तैयार न था। चंद लम्हे उसे यकीन ही न आया, फिर जैसे हकीकत ने आंखों के सामने पर्दा हटाया और वह एकदम जोर से रोने लगी। अरे वो पागल लड़की! सिकंदर घबरा गया। मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। मैं हूँ तुम्हारा सिकंदर, बल्कि अब तो बाकायदा शोहर नामदार। उसने मसनूई रौब झाड़ने की कोशिश की। और ये हुक्म है कि फौरन रोना बंद करो। बख्तावर ने आंसू में भीगे चेहरे के साथ उसे घूरा। बस करें, आप मुझे अभी गाड़ी से उतारें। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। झूठे, धोखेबाज। सुभान अल्लाह। सिकंदर ने कानों को हाथ लगाया। अभी चंद लम्हे पहले तो किसी रौबदार शोहर के नाम से तुम्हारी बोलती बंद थी और मुझे देखते ही शेरनी बन गई। वो बराबर ड्राइविंग भी कर रहा था और चोरी चोरी उसे देख भी रहा था। बख्तावर का सब टूट चुका था। मैं पागलों की तरह आपको कॉल करती रही। इधर बाबा ने मेरी शादी तय कर दी और आप एक कॉल तक नहीं उठा रहे थे। मुझे लगा आपने आवाज रंध गई। सिकंदर ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, सब कुछ खुद तय करके, बाकायदा तुम्हारा हाथ मांग कर। ये कोई सरप्राइज हो सिसकी? अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं डर के मारे मर ही जाती। वो हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने पड़ी। सिकंदर बुरी तरह घबरा गया। उसने फौरन गाड़ी साइड पर लगाकर इंजन बंद किया, फिर उसकी तरफ मुड़ा। बख्त, मेरी बात सुनो, इधर देखो। उसने आहिस्तगी से उसके हाथ हटाए। वो मुसलसल रो रही थी। बस करो ना प्लीज। उसकी आवाज अब वाकई नरम हो चुकी थी। अगले लम्हे उसने उसे अपने करीब खींच लिया। बख्तावर एक लम्हे को साकित रह गई। पहली बार यूं उसके इतने करीब। दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी। फिर वो बेख्तियार उसके सीने से लगकर रोती रही। सिकंदर उसके बालों पर हाथ फेरता रहा। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, समझिए आप, मिसेस सिकंदर। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसके माथे पर प्यार से बोसा दिया। आंसू अभी भी थी, मगर अब उनमें खौफ नहीं था, सिर्फ सुकून था। बस भी करो यार, सिकंदर ने आहिस्तगी से कहा, उसके गाल पर उंगलियां फेरते हुए। मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, सच, मगर अंकल ने इतनी तेजी से सब तय कर दिया कि मुझे खुद संभलने का मौका ना मिला। और पता है, घर वाले ऐसे चुप साध गए जैसे कोई खुफिया मिशन चल रहा हो। और सोचा था तुम्हें आखिर में सरप्राइज दूंगा, और तुम होके रोने बैठ गई हो। अब उसका लहजा खाली सपनायत से भरा हुआ था। वो उसकी कमर से हिलाता रहा, यहाँ तक कि बख्तावर का रोना पूरी तरह थम गया था। मैं सोच में डर गई थी, उसने मध्यम आवाज में एतराफ किया। सिकंदर ने उसका चेहरा दोनों हाथों में ले लिया। क्यों, मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं था? बख्तावर ने नजरें झुका ली। इस गुर्बत ने उसकी धड़कनों को बेतरतीब कर दिया था। आप मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे, वो हल्के से मुनमुनाए। सिकंदर मुस्कुरा दिया। ओह, तो असल मसला ये था। अच्छा जनाब, इस मुकदमे की समाअत घर जाकर होगी। अभी तो सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वह सीधा होकर ड्राइविंग की तरफ मतवज्जा हुआ। बख्तावर ने मोबाइल की स्क्रीन में अपना अक्स देखते हुए फैला हुआ काजल साफ किया। चंद लम्हों बाद फिर वो बोली,
ویسے آپ نے بابا کو راضی کیسے کیا؟ وہ تو بہت سخت ہے اس معاملے میں۔ سکندر نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ راز ہے میرا اور میرے معزز سسر کا، اور جب کل بابا کو پتہ چلے گا کہ آپ وہی ہیں جن سے میں… وہ ذرا رکی۔ کون وہی؟ اس نے شرارتی انداز میں آئی برو اٹھائے۔ بختاور نے ہونٹ کاٹے۔ وہی جن سے میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ سکندر کا بے ساختہ کہکا بلند ہوا۔ بیگم صاحبہ، ایسے جملے گھر پہنچ کر بولا کریں، ورنہ مجھے گاڑی سیدھی گھر کے بجائے اپنے فلیٹ کی طرف موڑنی پڑے گی۔ اس کے لہجے میں ایسی شوخی تھی کہ بختاور کا دل زور سے دھڑکا۔ کیوں بھلا؟ وہ واقعی حیران تھی۔ کیونکہ آپ میرے ایمان کو سخت آزمائش میں ڈال رہی ہیں، اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے بختاور نے اس کے بازو پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ سکندر ہنستا رہا اور گاڑی روشنیوں سے سجے راستے پر آگے بڑھتی گئی۔ گھر پہنچتے ہی منظر کچھ اور تھا۔ دروازے پر صرف اس کے والدین موجود تھے۔ چچا چچی اور باقی رشتہ دار کہیں دکھائی نہ دیے۔ شاید جان بوجھ کر انہیں وقت دیا گیا تھا، یا شاید کوئی اور منصوبہ تھا۔ سکندر نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ دوسری طرف جا کر بختاور کو اترنے میں مدد، اس کا ہاتھ تھامے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلتے ہی امان صاحب نے آگے بڑھ کر سکندر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش آمدید بیٹا۔ اتنی عجلت میں سب کچھ طے ہوا کہ زیادہ تیاری کا موقع ہی نہیں ملا۔ بختاور نے حیرانی سے گھر کے اندر نظر دوڑائی۔ سادگی تھی مگر فضا میں عجیب سا سکون اور قبولیت تھی۔ سکندر نے نرمی سے بختاور کا ہاتھ دبایا۔ تیاریوں کی کیا ضرورت ہے ابو؟ اصل خوشی تو گھر والوں کی رضا سے ہوتی ہے۔ امان صاحب کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ بس یہی سمجھداری چاہیے تھی۔ بختاور نے ایک نظر سکندر کو دیکھا۔ وہی شخص جس نے اسے رلایا بھی اور سنبھالا بھی، اور اب اسی کے ساتھ یہ نیا سفر شروع ہو رہا تھا۔ چلے سکندر، ہمارے گھر کی روایت تو آپ کو معلوم ہے نا؟ پہلی بار دلہا اور دلہن کو گود میں اٹھا کر گھر میں لایا جاتا ہے۔ بختاور کی سانس تیز تھی اور وہ شرم و حیا سے سٹپٹائی ہوئی تھی۔ سکندر نے مسکراہٹ دبائی ہوئی آنکھوں میں شرارت لیے اسے غور سے دیکھا۔ میں آئی، بختاور نے ہلکی سی آواز میں کہا، مگر اس کی اجازت سے قبل ہی سکندر نے اسے اپنی بازوں میں اٹھا لیا اور نرم قدموں سے گھر کے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اندر سناٹا چھایا ہوا تھا، ہر چیز خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی۔ بس بیٹے بچی کو سیدھا روم میں لے جاؤ، یہاں زیادہ رسم و رواج نہیں ہے، اب سب کچھ ولیمے میں منظم ہوگا، نگین بیگم نے نرمی سے کہا، اور بختاور نے شرم سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ وسیع و عریض ویلا کا ماسٹر بیڈ روم ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی ہلکی خوشبو نے ماحول کو معطر کر دیا تھا۔ گلاب اور چنبیلی کی خوشبو فضا میں کھل کر رومانوی کیفیت بکھیر رہی تھی۔ چھت پر لگے فانوس کی سنہری مدھم روشنی کمرے کے ہر کونے کو نرم اور دلکش رنگوں سے بھر رہی تھی۔ دیواریں ہلکے کریم اور سنہری امتزاج سے سجی ہوئی تھی، جن پر نفیس وال پیپر کا کام تھا۔ کمرے کے بیچ میں ایک شاہانہ بیڈ روم تھا، جس پر ریشمی گلابی اور سنہری بیڈ شیٹ بچھائی گئی تھی۔ تکیے اور کشنز پر باریک کڑھائی اور موتیوں کا کام کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ بیڈ کے چاروں کونوں پر نرم پردے لٹک رہے تھے، جو ہلکی ہوا میں آہستہ آہستہ لہرا رہے تھے۔ بیڈ کے ارد گرد تازہ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، اور ایک کونے میں کرسٹل کے گلدانوں میں سفید اور سرخ کنول کے پھول رکھے گئے تھے، جو خوشبو اور تازگی کا احساس بڑھا رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی میز پر خوشبودار موم بتی چل رہی تھی، جس کی ٹمٹماتی روشنی ماحول کو اور بھی جاذب نظر بنا رہی تھی۔ پردے بھاری ریشمی اور گہرے مرون رنگ کے تھے، مگر درمیان میں ہلکی سی جگہ کھلی تھی، جہاں سے چاندنی اندر چھانک رہی تھی۔ فرش پر نرم قلین بچھا ہوا تھا، جس پر قدم رکھنے سے ایسا لگتا تھا جیسے بادل پر چل رہے ہوں۔ یہ کمرہ محض آرام گاہ نہیں بلکہ محبت اور قربت کے آغاز کے لیے ایک حسین جہاں تھا، جہاں دلہا اور دلہن اپنی نئی زندگی کے پہلے لمحے ایک ساتھ گزارنے جا رہے تھے۔ بس کرو بختاور، اب اتنا شرماؤ بھی نہ، سکندر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بختاور شرم و حیات سے خود کو چھپاتی ارد گرد کی طرف جھکی رہی۔ کمرہ پوری طرح نوبیاتا جوڑے کے لیے سجایا گیا تھا، ہر چیز میں محبت اور رومانیت چھلک رہی تھی۔ تم جانتی ہو آج تم کتنی حسین لگ رہی ہو؟ سکندر نے اپنا ویسٹ کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔
بختاور شرم سے خود میں سمٹ گئی، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اتنی حسین لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں دوبارہ اپنے آفس میں رکھ لوں تاکہ کام کے دوران بھی تمہیں ہر وقت نگاہوں کے سامنے رکھوں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بختاور نے کندھے پر ہلکی سی دھپ دی اور وہ زور سے کہکا لگایا، اچھا اچھا سوری میری جان، سچ میں آج تم بہت حسین لگ رہی ہو، لیکن یہ جو آنسو تم نے ابھی ابھی بہائے، اوہ۔ اس نے ہلکی رنجیدگی کے ساتھ کہا تو بختاور نے منہ بسوڑ لیا۔ آپ کی وجہ سے اگر آپ مجھے تنگ نہ کرتے تو نہ میں روتی نہ یہ آنسو ہوتے۔ اس نے دل میں سکون پاتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا اور سکندر نے نرم بازوں سے اسے اپنے قریب سمٹا لیا۔ صبح کی ہلکی روشنی ویلا کے وسیع لان سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے سنہری دھوپ اندر آ رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر خوشبوؤں کا امتزاج ماحول کو معطر کر رہا تھا۔ اماں سکندر شامل، سکندر اور ان کی بیویاں انشرا کے ساتھ میز پر بیٹھے ہوئے تھے، باتوں میں مشغول تھے۔ قدموں کی آواز پر سب کی توجہ اس کی طرف گئی۔ السلام علیکم۔ بختاور نے سرخ رنگ کے جوڑے میں ہلکی جولری کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے کہا۔ سکندر نے اس کے لیے کرسی گھسیٹ کر دی اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ اماں صاحب نے محبت بھرا لہجہ اختیار کیا۔ اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں انکل، بختاور نے نرمی سے جواب دیا۔ بیٹا ان سے ملو، یہ آپ کی چچی اور چچا زاد ہیں، کل کچھ مصروفیات کی وجہ سے استقبال نہیں ہو سکا، اور یہ آپ کی اکلوتی نند ہماری پیاری نشرا۔ امان صاحب نے محبت سے تعارف کروایا۔ چچی نے آنکھیں گھمائی اور بختاور نے مسکرا کر کہا، بھابھی آپ بہت پیاری ہیں، آپ بھی بہت پیاری ہیں۔ سکندر کی مسکراہٹ میں محبت جھلک رہی تھی۔ ویسے ولیمہ کب ہوگا بھائی صاحب؟ شادی تو آپ نے جلدی ہی کر دی، انشرا نے تجسس سے پوچھا۔ سکندر خاموشی سے اس کی پلیٹ میں ناشتہ رکھ رہا تھا۔ بس اگلے ہفتے، چچی نے جواب دیا۔ ساتھ ہی دونوں بچوں کی ہنی مون کے ٹکٹیں بھی ہیں، تو تھوڑا گھوم پھر بھی لیں گے۔ بختاور نے ان کے رویے کو محسوس کیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ شادی کے بعد نئے ماحول میں چھوٹے چھوٹے مسائل بھی آنا لازمی ہے۔ سکندر بختاور لیپ ٹاپ اپنے گود میں لیے بیٹھی تھی اور آہستہ آہستہ بولی، سکندر نے مصروف سا لہجہ اختیار کیا مگر نظریں اس پر جم گئی۔ چچی مجھ سے ناراض کیوں رہتی ہیں؟ 5 دن پہلے شادی ہوئی تھی اور بختاور اب بھی ان کے رویے کا راز سمجھنا چاہتی تھی۔ سکندر نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کے قریب جھک کر کہا، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ واضح ہو جائیں گی، بس تم اپنا خیال رکھو اور ہر لمحے ہنسنے کی کوشش کرو۔ بختاور نے سر ہلایا، دل میں یہ یقین کر لیا کہ سکندر کے ساتھ ہر لمحہ اب محفوظ اور محبت بھرا ہوگا، کیونکہ میں نے ان کی بیٹی سے شادی نہیں کی۔ بخت کا منہ حیرت سے کھل گیا، آنکھیں پھیل گئیں۔ چچی کی بیٹی؟ آپ انشرا کی بات کر رہے ہیں؟ وہ خود بھی چونک گئی۔ ہاں سویٹ ہارٹ، سکندر نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو بخت نے اپنا منہ بناتے ہوئے نظر بچائی۔ یہ تو غلط بات ہے، وہ تو ہمیشہ آپ کو بھائی بھائی کہتی تھی۔ بخت نے اپنا دوپٹہ ہٹا کر ایک طرف رکھا، کیونکہ نئی دلہن ہونے کے ناطے وہ اکثر بھاری کپڑے ہی پہن رکھتی تھی۔ یار انشرا کو میں بھی اپنی بہن ہی سمجھتا ہوں، لیکن یہ گھر والوں کے دماغ میں کہاں سے خیالات آ جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا، سکندر نے ہنستے ہوئے کہا اور ساتھ ہی چہرہ بناتے ہوئے منہ بنایا۔ بخت ہلکی سی کہکا لگا دی تھی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا، نگاہیں اس پر جمائیں۔ ویسے ہی بس اچانک ہنسی آ گئی، بخت نے شرماتے ہوئے کہا۔ سکندر نے آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ بند کیا اور آئی برو اٹھائی۔ ہم آئس کریم کھانے چلیں؟ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 8 بج رہے تھے۔ پھر ڈنر بھی باہر کریں گے؟ بخت نے پوچھا۔ گھر والے؟ اس کے چہرے پر ہلکی فکر نمودار ہوئی۔ ان کی فکر نہ کرو، بس جلدی تیار ہو جاؤ، سکندر نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ آپ چینج کریں گے؟ نہیں ڈارلنگ، میں ایسی ہی بہت ہینڈسم ہوں، اس نے شرارتی لہجے میں کہا اور اس کے رخسار پر انگلی پھیر دی۔ بخت نے منہ بناتے ہوئے نگاہیں نیچے کر لی، اور میں تو جیسے پیاری نہیں ہوں نا؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی بولی۔ کس نے کہا میری جان، تم تو ہزاروں میں ایک ہو، سکندر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں۔ بخت نے منہ بسوڑ لیا اور سکندر مسکرا دیا۔ بینکویٹ ہال روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ سنہری فانوس چھت سے لٹک رہے تھے اور ہر طرف چکمکاتی لائٹس جیسے کسی خواب کو حقیقت میں بدل رہی ہوں۔ دیواروں پر سفید اور گلابی پھولوں کے ہار سجے تھے۔ میزوں پر کرسٹل کے گلدانوں میں گلاب
اور کنول کے پھول مہک رہے تھے، اور مہمان خوشگپیوں، کہکوں اور کمروں کی فلیشوں سے ماحول کو مزید رنگین بنا رہے تھے۔ اسٹیج پر فانوس، سرخ اور سنہری سجاوٹ تھی۔ بیچ میں ایک کشادہ صوفہ رکھا ہوا تھا جہاں آج کے سب سے خاص مہمان سکندر اور بخت دولہا اور دلہن کے روپ میں بیٹھے تھے۔ بخت ہلکے رنگ کے برائڈل ریسیپشن لباس میں، جس پر باریک کڑھائی اور چمکتے نگینے جگمگا رہے تھے، کسی شہزادی کی مانند نظر آ رہی تھی۔ نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھی مگر ہلکی مسکراہٹ لبوں پر تھی۔ سکندر کلاسک سوٹ میں سنجیدہ اور پروکار لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فخر اور نرمی جھلک رہی تھی، اور وہ اپنی دلہن کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے اسٹائلش مگر محبت بھرا انداز لیے اسٹیج پر آیا۔ مہمانوں نے کھڑے ہو کر دلہا دلہن کا استقبال کیا۔ تالیاں اور دعاؤں کی گونج ہال میں پھیل گئی، اور ہر طرف کیمروں کی روشنی اور ان کے ہزاروں زاویوں کو قید کر رہی تھی۔ چچی مسکرا کر بولی، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت جوڑی ہے، بالکل رب نے دونوں کو جوڑا بنایا ہے۔ ماموں آگے بڑھے اور وقت کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی، بیٹا اللہ تمہاری زندگی خوشی اور محبت سے بھر دے۔ چھوٹے بچے پھولوں کی ٹوکریاں لے کر دوڑتے ہوئے اسٹیج تک پہنچے اور وقت کے قدموں میں گلاب کی پتیاں بچھا دیں۔ وقت نے خوش ہو کر بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرے، اور یہ منظر کیمری کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ مہمانوں کے کہکے، خوشبو اور روشنیوں سے برے حال میں سکندر نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ سب نگاہیں ہم پر ہیں مگر مجھے صرف تم ہی نظر آ رہی ہو۔ وقت کی پلکیں لرزیں اور چھپی ہوئی نظریں لمحے کے لیے سکندر کی طرف اٹھیں۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے دنیا کے شور سے کٹ کر صرف ایک دوسرے کے وجود میں سمٹ گیا، اور یوں یہ خوبصورت شام اپنے اختتام کو پہنچی۔ ولیمہ کی رونق کے بعد کئی دنوں کی تھکن اور رسومات کی گہما گہمی ختم ہوئی تو سکندر اور وقت ہنی مون کے لیے ہائی لینڈ روانہ ہو گئے تھے۔ جہاز کی لمبی پرواز کے بعد جب وہ ایمسٹرڈیم کے ایئرپورٹ پر اترے تو موسم کی خنکی نے ان کا استقبال کیا۔ نرم بادل، ہلکی دھوپ، ہوا کے جھونکے میں ملتی نمی اور فضاؤں میں کھلتے رنگ برنگے ٹولپ کے پھولوں کی خوشبو نے منظر کو جادوئی بنا دیا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر دونوں نے کچھ آرام کیا، پھر شام کو سکندر نے وقت کو باہر گھومنے کا کہا۔ وہ نہر کے کنارے چلتے جا رہے تھے جہاں پرانی عمارتیں منفرد ڈیزائن اور اساتذہ تھیں، اور پانی میں ان کا عکس جلمل کر رہا تھا۔ لکڑی کے چھوٹے پل، دوڑتی ہوئی سائیکلیں اور کشتیوں اور روشنیاں منظر کو اور بھی جادوئی بنا رہی تھیں۔ بہت نے خوشی اور حیرت سے ارد گرد دیکھا اور دھیرے سے کہا، واہ، یہ جگہ واقعی ہی جادوئی ہے، یہ جگہ تو خوابوں جیسی لگتی ہے۔ بختلی لہجے میں حیرت اور خوشی دونوں جھلک رہی تھی۔ سکندر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور نرم ہم آہنگ ہو کر بولا، خواب تو پہلے ہی حقیقت بن چکے ہیں وقت، اب بس ان خوابوں کو تمہارے ساتھ جینا باقی ہے۔ وقت نے پلکیں جھکا لی مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں نہر کے کنارے بیٹھ گئے، کشتیوں کی ہلکی لہروں کی سرسراہٹ اور ہوا کی ٹھنڈک دل کو سکون دے رہی تھی۔ سکندر نے دھیرے سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ لمحے ہمیشہ کے لیے رہیں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہی حسین اور پرسکون ہو۔ وقت پہلی بار نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکی اور مدھم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اگر تم ساتھ ہو تو ہر سفر خوبصورت ہوگا۔ اس لمحے آسمان پر روشنیوں سے جگمگاتے فائر ورکس پھوٹنے لگے۔ وقت چونک کر آسمان کی جانب دیکھنے لگی اور سکندر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے اصل منظر وقت کی چمکتی آنکھیں تھی جو سب رنگوں کی مات دے رہی تھی۔ ہنی مون کا دوسرا دن صبح کے نرم بادلوں اور سنہری دھوپ کے ساتھ شروع ہوا۔ وقت نے کھڑکی کے پردے ہٹائے تو سامنے نہر کا منظر جیسے کسی خواب سے نکلا ہوا تھا۔ چھوٹی کشتیوں پر لگے پھول، کنارے کی پرانی عمارتیں اور ہلکی خنکی نے اسے لمحوں کے لیے مسحور کر دیا تھا۔ سکندر اس کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، چلو آج ایسٹریم ڈیم کی اصل رنگینی دیکھتے ہیں۔ تمہیں حیرت ہوگی کہ دنیا یہاں کیسے جیتی ہے۔ ناشتے کے بعد دونوں باہر نکلے۔ پہلا پڑاؤ ڈیم اسکوائر تھا جہاں سینکڑوں سیاہ فنکار اور موسیقی کے شوقین نوجوان جمع تھے۔ وقت نے آنکھیں پھیلائیں جب اس نے وہاں موجود شاہی محل، رائل پیلس کی شان اور عمارت دیکھی۔ پتھر کی یہ عمارت اپنے ڈیزائن سے ماضی کی عظمت بیان کر رہی تھی۔ وقت نے دھیرے سے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے ہم وقت میں پیچھے چلے گئے ہوں۔ سکندر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور تم وقت کی سب سے حسین ساتھی ہو۔
اس کے بعد دونوں نے سائیکل کرائے پر لی اور ہائی لینڈ کی روایت کے مطابق نہروں کے کنارے سائیکل پر دوڑتے رہے۔ بخت نے حال حال میں اڑ رہے تھے اور وہ ہنستے ہوئے بار بار سکندر کو چیلنج دیتی، دیکھو میں آگے نکل گئی۔ سکندر مسکراتے ہوئے آہستہ ہوا، پھر اچانک تیز سائیکل چلائی اور وقت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کی ہنسی نہر کے پانی کو گونجتی رہی اور ماحول خوشیوں سے بھر گیا۔ دوپہر کے وقت وہ رائکس میوزیم پہنچے۔ یہاں دنیا بھر کی مشہور پینٹنگز اور ڈچ تاریخ کا خزانہ محفوظ تھا۔ ریمبرنڈٹ کی مشہور پینٹنگ دی نائٹ واچ کو غور سے دیکھا اور دیر تک اس میں کھوئی رہی۔ سکندر نے اس کی دلچسپی دیکھ کر کہا، تمہارے ذوق میں نفاست ہے، لگتا ہے مجھے بھی پینٹنگز کا شوق پالنا پڑے گا۔ بخت نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ضروری نہیں، میرا سب سے بڑا شاہکار تو تم۔ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اس کے جواب پر خاموشی سے مسکرا دیا۔ دوپہر کے بعد سکندر اور بخت آنا فرینک ہاؤس پہنچے، وہی جگہ جہاں ایک کم عمر یہودی لڑکی نے دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنی ڈائری میں اپنے خوف، دکھ اور امید کو محفوظ کیا تھا۔ کمرے کی خاموشی اور دیواروں کی نمی بخت کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ ڈال رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سکندر کا ہاتھ پکڑا اور نرم لہجے میں کہا، انسان کتنے دکھ سہ لیتا ہے مگر امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ سکندر نے دھیرے سے جواب دیا، بالکل ویسا ہی جیسا ہم دونوں نے اپنے خواب کبھی نہیں چھوڑے، چاہے وقت کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ لمحہ خاموش محبت کی زبان بن گیا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے وجود میں سمٹ گئے۔ شام کے وقت وہ کیوکن خوف کے گارڈنز پہنچے۔ رنگ برنگے ٹولپ کے کھیت جیسے زمین پر رنگوں کا سمندر پھیلا ہوا تھا۔ سرخ پیلے، گلابی جامنی، ہر پھول اپنی خوشبو کے ساتھ منظر کو جادوئی بنا رہا تھا۔ بخت پھولوں کے بیچ کھڑی ہوئی تھی، بازو پھیلا کر خوشی سے بولی، سکندر یہ جگہ تو جنت ہے، مجھے لگتا ہے میں کہانیوں کی کسی شہزادی کی طرح کھڑی ہوں۔ سکندر ہنس کر موبائل نکال کر اس کی تصویر لینے لگا، پھر قریب آ کر کہا، شہزادی نہیں میری حقیقت ہو۔ دونوں دیر تک باغات میں گھومتے رہے۔ بخت نے کچھ پھول چننے کی ضد کی تو گائیڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہاں صرف آنکھوں سے چن سکتے ہیں، دل سے سنبھال سکتے ہیں۔ یہ سن کر سکندر نے پھولوں کی بجائے بخت کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ رات کو وہ ایمسٹرڈیم کے کنال کروز پر نکلے۔ کشتی پانی کی لہروں پر بہتی جا رہی، کنارے کی چکمگاتی عمارتیں اور پلوں پر لٹکتی روشنی کے منظر کو خوابناک بنا رہی تھی۔ بخت نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور دھیرے سے کہا، یہ شہر کتنی زندگی سے بھرا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میری اصل زندگی تمہارے ساتھ میں ہے۔ سکندر اس کے قریب آ کر بولا، یہ لمحے، یہ منظر، یہ شہر سب مٹ جائیں گے، مگر اگر ہم ساتھ ہیں تو دنیا کا ہر کونا ہمارے لیے حسین ہے۔ بخت نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ پانی پر روشنیوں کا عکس جلملا رہا تھا، لیکن اصل جگمگاہٹ ان کے دلوں میں تھی۔ اگلے دن وہ ژانسی سے چانس پہنچے، جہاں پرانے لکڑی کے ونڈ میلز ہوا میں اپنے بڑے پہیوں کے ساتھ استداتا تھے۔ بخت نے وہاں ایک روایتی پینر چکھا اور ہنستے ہوئے کہا، یہاں کے ذائقے بھی عجیب ہیں، کبھی میٹھے، کبھی کھٹے، بالکل زندگی کی طرح۔ سکندر نے مسکرا کر کہا، اور زندگی کا سب سے بہترین ذائقہ تم ہو۔ وہ دونوں دن بھر شہر کے ہر کونے میں گھومتے رہے، کبھی وین گو میوزیم کی سحر، کبھی کشتیوں کے کنارے پلوں کی رونق، کبھی مارکیٹ جہاں چھوٹے چھوٹے لکڑی کے جوتے کلاکس تحفے میں رکھے گئے تھے۔ بخت نے ضد کر کے ایک چھوٹا سا لکڑی کا جوتا خریدا اور کہا، یہ ہائی لینڈ کی یادگار رہے گا، جیسے یہ سفر ہماری زندگی کی سب سے حسین یادگار ہے۔ شام ڈھلنے ہی وہ واپس ہوٹل پہنچے۔ کھڑکی کے شیشے پر بارش کی بوندیں نرم نرم ٹپک رہی تھی اور ہوا میں بھیگی خوشبو کھل رہی تھی۔ بخت نے نرمی سے کہا، سکندر، یہ بارش جیسے ہمارے سفر کو مکمل کر رہی ہے۔ سکندر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور دھیرے سے بولا، یہ بارش گزر جائے گی، مگر یہ لمحے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ دونوں لمبے وقت تک کھڑکی کے پاس بیٹھے بارش کے رمجھم سنتے اور ایک دوسرے کی خاموشی کو محسوس کرتے رہے۔ ہائی لینڈ کی یہ سیر ان کے لیے محض ہنی مون نہیں تھی، بلکہ محبت کی کہانی کا پہلا باب تھا جسے وقت کبھی نہیں مٹا سکتا تھا۔ ہنی مون کے بعد وہ واپس پاکستان پہنچے۔ ہائی لینڈ کی حسین وادیوں، رنگین گلیوں اور پھولوں کی یادیں ابھی بھی تازہ تھی، مگر وطن کی سرزمین ہر قدم رکھتے ہی دل کو ایک الگ سا سکون اور اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ گھر واپسی ہمیشہ سکون دیتی ہے، خاص طور پر جب نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہو۔ صبح کی ہلکی ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ سکندر بڑے صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار وقت کی طرف جا رہی تھیں، جو لون میں جھولے پر بیٹھ کر دھوپ سینک رہی تھی۔
سفید جوڑے میں ڈھیلے کھلے بال وہ کسی روشنی کی کرن کی طرح لگ رہی تھی۔ سکندر نے اخبار رکھی اور آہستہ سے قدموں سے اس کے قریب گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ بختاور نے سر جھکا کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہی ہوں کہ زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ کل تک میں اپنے والدین کے گھر کی بیٹی تھی اور آج اس نے شرمیلی نگاہوں سے سکندر کو دیکھا۔ آج تمہارے ساتھ ایک نیا ہمسفر موجود ہے۔ سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اور دھیرے سے بولا، یہ سفر ہمیشہ ایسے ہی حسین رہے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اسے لمحے ملازمہ ٹرے میں چائے اور ناشتے کے لوازمات لے کر آئی۔ بخت نے ایک کپ سکندر کو تھمایا، مگر جیسے ہی اس کی چائے کی خوشبو سونگھی، اچانک اس کا رنگ ہلکا سا اڑ گیا۔ وہ جھولے پر بیٹھی ہلکی سی کمزوری کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بخت تم ٹھیک ہو؟ سکندر کے ہاتھ بے اختیار کام گئے۔ جی بس تھوڑا سا چکر آ رہا ہے، بخت نے آہستہ سے جواب دیا اور سکندر نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا تاکہ وہ سنبھل سکے۔ سکندر فوراً گھبرا کر بخت کو سہارا دینے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ ذرا سنبھلی تو اس نے اصرار کیا کہ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے۔ بخت نے پہلے ڈالنے کی کوشش کی مگر سکندر کی ضد پر آگے ہٹ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں بخت کی نظریں کھڑکی کے باہر تھیں۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور سکندر کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہسپتال میں پہنچ کر مختلف ٹیسٹ کیے گئے اور ڈاکٹر نے جلد ہی انہیں کمرے میں بلایا۔ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت روک گیا ہو۔ ڈاکٹر مسکرا کر فائل بند کرتے ہوئے وہ بولا، مبارک ہو، آپ دونوں والدین بننے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کے گھر رحمت بھیجی ہے۔ یہ بات سنتے ہی بخت کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے آنسو چھلملانے لگے۔ وہ خوشی اور دنگ رہ جانے کے درمیان کانپ رہی تھی۔ سکندر نے بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، پھر فوراً بخت کی جانب مڑا۔ اس نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے پونچھے اور دھیرے سے کہا، سچ میں ہم واقعی والدین بننے والے ہیں۔ بخت نے ہاں میں سر ہلایا، فوراً اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو اور مسکراہٹ ایک ساتھ جھلملا رہے تھے۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے حسین تحفہ تھا۔ گھر واپسی پر دونوں کے چہروں پر ایک نئی چمک تھی۔ جیسے ہی وہ لانچ میں داخل ہوئے، والدین بھی وہاں موجود تھے۔ سکندر نے تھوڑا جھجکتے ہوئے خبر سنائی۔ لمحے بھر کے لیے سب حیران رہ گئے، پھر خوشی کی لہریں پورے گھر میں دوڑ گئیں۔ چچی نے بخت کو گلے لگا لیا، ماں کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی اور والد نے دعا کی، اللہ تمہارے نصیب روشن کرے، یہ بچہ تمہارے گھر کی رونق اور خوشیوں کا سبب بنے۔ بخت کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اسے احساس تھا کہ یہ خوشی صرف اس کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی ہے۔ رات گئے تک سب اس خبر پر باتیں کرتے رہے، نئے دنوں کے خواب بنتے رہے۔ اسی لمحے سکندر اور بخت نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہی وعدہ تھا، اب یہ سفر صرف ان دونوں کا نہیں رہا بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے والی تھی، جو ان کی محبت اور دعاؤں کا پھل ہوگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی نئی زندگی واقعی جنم لے رہی تھی۔ 4 سال گزر گئے، وقت کی رفتار پرندے کی طرح اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سکندر اور بخت کی زندگی میں بے شمار خوشیاں آئیں، اور وہ خواب جو کبھی صرف ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھے جاتے تھے، اب حقیقت بن چکے تھے۔ ان کے گھر کی رونق اب ان کی ننھی پری حورین تھی۔ 4 سال کی معصوم بچی کی کلکاریاں اور ہنسی اس گھر کو جنت جیسا سکون اور خوشی دے رہی تھی۔ صبح کی ہلکی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے اندر آ رہی تھی اور کمرے میں نرم سنہری کرنیں بکھیر رہی تھی۔ وقت نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو اپنے کھلونوں میں مصروف معصوم ہنسی سے کمرے کی روشنی بخش رہی تھی۔ اس کے گلابی گال اور معطر سا وجود ان دونوں کی محبت کا سب سے قیمتی ثبوت تھا۔ وقت کے لبوں پر دعا بن کر مسکراہٹ آئی۔ اس نے پیار سے بیٹی کو باہوں میں سمیٹا اور ماتھے پر نرم بوسہ دیا۔ سکندر جو بیڈ کے کنارے بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، دونوں شہزادیوں کو دیکھ کر مسکرایا۔ تم دونوں ہو تو یہ گھر صرف نہیں، جنت لگتا ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وقت نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے پر محبت بھری جھلک دیکھی۔ 4 سال کے بعد اس نے اس رشتے کو انہی کے قریب سے دیکھا تھا، بلکہ اعتماد اور رفاقت کی مضبوط دیوار بھی بنا دی تھی۔ اسی دوران حورین اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ امی، میں بابا کے ساتھ ناشتہ کر لوں گی، اس نے خوشی اور معصومیت کے ساتھ کہا۔ بخت اور سکندر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ ان کی ننھی پری واقعی ان کی زندگی کا محور بن چکی تھی۔ ڈائننگ ہال میں ناشتے کا منظر خوشگوار تھا۔ میز پر تازہ دودھ، شہد، پراٹھے، انڈے اور وقت کا ہاتھ کا بنا ہوا سوپ رکھا ہوا تھا۔ سکندر نے حورین کو اپنی گود میں بٹھایا۔ آج میری بیٹی بابا کے ساتھ ناشتہ کرے گی، اس نے فخر سے کہا۔ حورین نے نخرے بھرے انداز میں ایک نوالا لیا اور بابا کے منہ میں ڈالا۔ وقت ہنستے ہوئے بولا، یہ سب نخرے تم نے ہی سکھائے ہیں، اب بک دو۔
ناشتے کے بعد सब लॉन में आगे फिजा के बाद बाहर का मौसम अपनी पूरी रौनक दिखा रहा था। सब्ज घास पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। हुरैन अपनी छोटी साइकिल पर घूम रही थी जबकि सिकंदर और वक्त एक बेंच पर साथ बैठ गए थे। याद है तुम्हें? वक्त ने धीरे से कहा। शादी के बाद तुमने कहा था कि एक दिन हमारा घर खुशियों से भर जाएगा और देखो अल्लाह ने वो सब कुछ दे दिया हमें, हमने जो मांगा था। सिकंदर ने वक्त का हाथ थामकर मजबूती से दबाया। हाँ, ये सब तुम्हारी मोहब्बत और सब्र की वजह से है। अगर तुम न होती तो शायद मेरी जिंदगी अधूरी रह जाती। हुरैन साइकिल छोड़कर दौड़ती हुई उनके बीच में आकर बैठ गई। अम्मी पापा हमेशा साथ रहेंगे हम। उसकी आंखों में मासूमियत थी। वक्त और सिकंदर ने उसे दोनों बाहों में समेटा। हमेशा मेरी शहजादी, हमेशा। वह लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो। नरम रोशनी, सुकून और मोहब्बत तीनों को अपनी लपेट में ले रही थी। ये वो लम्हा था जिसकी हर पल दुआ करता था। अल्लाह की रहमत वाकई उनके घर पर उतरी थी। 4 वर्षों में सिकंदर और जन्नत ने समझ लिया कि मोहब्बत सिर्फ बड़े बड़े अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि छोटे छोटे लम्हों की खुशबू है। बेटी की हंसी, एक दूसरे की मुस्कुराहट, छोटी कुर्बानियां और दिल से की जाने वाली दुआएं, यही जिंदगी का सबसे हुस्न है। लॉन में बैठे डूबते सूरज की नरम रोशनी इन दोनों पर पड़ रही थी और मंजर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत के किसी कोने की झलक।